عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، وہی جو اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوتی تھی، اس کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہی قرآن کریم کی شکل میں ہے کہ جس کے الفاظ اور جس کا معنی مفہوم ہر چیز وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے، اور وہی کی دوسری قسم جو ہے وہ حدیث نبوی ہے کہ جس کا معنی اور مفہوم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور الفاظ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے، اور آپ کے الفاظ جو ہوتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم سے، یعنی ایسے کلمات کہ جن میں الفاظ تو بہت تھوڑے ہیں لیکن معانی کے سمندر پنہا ہے، ان سے اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا تھا۔ جو حدیث ہے، احادیث کی اقسام جو بڑی کئی قسم سے اس کی اقسام ہیں، ان اقسام میں سے ایک قسم ہے جسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے بندوں کو براہ راست مخاطب ہوتے ہیں، اور وہ الفاظ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہوتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیگی ہے، اور یہ بات جو ہے یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے براہ راست مخاطب ہے۔ اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور حدیث قدسی جو احادیث میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے براہ راست ان احادیث میں مخاطب ہوتے ہیں۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث جو ہے انشاءاللہ العزیز ہم آج بیان کریں گے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بڑی ہی جلیل القدر حدیث ہے۔ اس کا سب سے پہلے ہم انشاءاللہ العزیز ترجمہ کریں گے اور پھر اس کی اہمیت اور اس کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے۔ حدیث یہ صحیح مسلم میں ہے، اور اس کا نمبر 2577 ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جندب بن جنادہ جن کا نام ہے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ فرماتے ہیں کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور میں نے اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، تو اپنے آپ تو تم لوگ ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، کہ اے میرے بندو، تم سب راہ راست سے ہٹے ہوئے ہو سوائے اس شخص کے کہ جس کو میں سیدھی راہ دکھا دوں، فاستہدونی اہدکم، مجھ سے سیدھی راہ طلب کرو، ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس شخص کے کہ جسے میں کھلا دوں، فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا پینا طلب کرو، میں تمہیں کھلاتا پلاتا ہوں۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوت، اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اسے جسے میں لباس عطا فرماؤں، فاستکسونی اکسکم، مجھ سے لباس طلب کرو، اکسکم، میں تمہیں لباس مہیا کروں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو، تم دن رات خطائیں کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، جبکہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، مجھ سے معافی طلب کرو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یا عبادی
انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، کہ اے میرے بندو نہ تو تم مجھے نقصان دے سکتے ہو اور نہ مجھے قطعاً بھی کچھ بھی فائدہ دے سکتے ہو۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، کہ اے میرے بندو اگر تم میں سے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، جنوں سے لے کے انسانوں تک، سارے کے سارے اس کائنات کے متقی ترین انسان کی طرح بن جائیں تو میری بادشاہت میں ایک ذرہ بر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملک شیئا، اے میرے بندو اگر پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، انسانوں سے لے کے جنوں تک سارے بدترین انسان کی طرح بھی ہو جائیں، کائنات کے بدترین شخص کی طرح بھی ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، اللہ رب العزت کی بادشاہت میں ایک ذرہ بر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، کہ اے انسانوں اگر تم سارے ہی انسان اول و آخر مل کے ایک ہی دفعہ زندہ ہو کے اپنی من مانیاں کرو اور ہر وہ چیز مانگ لو جو تم مانگ سکتے ہو، اللہ رب العزت تم کو وہ سب کچھ عطا کر دے جو تم نے مانگا تھا، تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی بادشاہت میں اس طرح کوئی کمی نہیں کر سکتی جس طرح ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکال دیا جائے اور وہ سمندر کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جو تمہارے سامنے آ جاتے ہیں، ثم اوفیکم ایہا، پھر اسی کے مطابق میں تم کو جزا و سزا دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس کو جو دیکھے کہ اس کو خیر مل گئی ہے، اچھائی بلائی مل گئی ہے تو وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ ومن وجد غیر ذلک، جو دیکھے کہ اللہ کی طرف سے سزا مل گئی ہے، فلا یلومن الا نفسہ، اس کو چاہیے کہ اپنے نفس کے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ یہ عظیم الشان حدیث اور طویل حدیث جو ہے ان احادیث میں سے ہے کہ جن کے بارے میں ہمارے اسلاف سلف امہ ان کا خیال ہے کہ اگر پورے دین میں سے وہ چند احادیث صرف جو ہے وہ کوئی بندہ سیکھ لے تو اس نے گویا کہ پورا دین ہی سیکھ لیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے 40 کے نام سے معروف ہے۔ علماء میں یہ طریقہ رہا ہے کہ کسی ایک مسئلے میں 40 احادیث لکھتے ہیں، اس میں ان نے 42 احادیث لکھی ہیں۔ امام نووی نے وہ 42 احادیث کہ جن پر سارے دین کا مدار ہے اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان 42 احادیث 40 یا 42 احادیث جو ہے 42 ہے اس میں، تو اگر ان کو سیکھ لے تو گویا کہ اس نے سارا دین ہی سیکھ لیا ہے، گویا کہ کیونکہ باقی احادیث جو ہے وہ ساری ہی اس کی شرح ہی میں ہے، وہ ساری جو ہے وہ ان کی شرح میں ہی احادیث آتی ہیں۔ تو اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی 40 میں لکھا، اور بعد میں علماء نے بہت سارے علماء جنہوں نے اس کی شرح کی اور اس کا بڑا ہی اہتمام کیا۔ اپنے طلباء کو ان احادیث کو زبانی یاد کروایا کرتے تھے کہ جس کو یہ زبانی یاد ہو جائے اور وہ اس کو سمجھ لے تو اس کو دین کا ایک بڑا حصہ جو ہے یا دین سمجھ لے وہ سارا ہی اس کو مل گیا۔
اور یہ حدیث جو ہے ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے جلیل القدر تابعی ابو ادریس الخولانی، ابو ادریس الخولانی وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور ابو ادریس الخولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث تھے، بڑے عابد و زاہد تھے، اور اکثر جو ہے وہ حدیث کی مجلس ان کی چلتی رہتی تھی، وہ بیان کرتے رہتے، لیکن جب اس حدیث کی باری آتی نا تو ایک دفعہ ٹھٹک جاتے، رک جاتے اور اپنی حالت کو درست کرتے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے۔ یعنی باقی احادیث جو ہے وہ چونکہ سارا دن بیان کرنی ہوتی تھی، وہ جیسے بیٹھ کے جس طرح آسان نہیں ہوتی وہ بیان کرتے، لیکن جب اس حدیث کے بیان کرنے کی باری آتی تو فوراً رک جاتے، اپنی حالت کو درست کرتے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، یہ حدیث جو ہے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کے اندر معانی کے سمندر ہے، بڑا ہی عظیم الشان اس کے مطالب ہے، لیکن ہم اس کو 7-6 حصوں میں جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز تقسیم کر کے اس کی کچھ نہ کچھ شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ پہلا اس کا جملہ جو ہے وہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام قرار دے دیا ہے، اپنے آپ پر ظلم حرام قرار دے دیا ہے، اور اس سے میں نے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے، تو آپس میں تم ظلم نہ کرو۔ دیکھیں اللہ رب العزت وہ سب کے خالق و مالک ہیں، سب کو پیدا کرنے والے ہیں، سب کو رزق دینے والے ہیں، اس کی نعمتیں اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی پیدائش سے لے کے اپنی موت تک سجدے میں ہی پڑا رہے تو وہ اللہ رب العزت کی کسی ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں دے سکتا، اور کوئی شخص اگر پوری زندگی پیدائش سے لے کے موت تک سجدے میں پڑا رہے اور پھر اللہ رب العزت اس کو جہنم میں پھینک دے تو پھر بھی اللہ رب العزت ظلم نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بڑی رحمت فرمائی ہے اور ان کے لیے عبادات کا وقت مقرر کیا ہے کہ جو یہ کر لے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ نمازیں 50 کی 5 رہ گئی، زکوٰۃ صرف 2.5% رکھ دی، حج زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض کر لیا، ذکر اذکار انسان اتنے کرے جتنے اس کے پاس استطاعت اور اس کے بس میں ہے، تو باقی جو ہے وہ سدیدو وقاربو قریب انسان کرتے رہے جتنی اس کے اندر استطاعت ہے، باقی اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت اتنی ہی چیزوں کو قبول فرما لیتا ہے اور اپنے بندوں کو اس کے بدلے میں ہی جنت دے دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے جو اگر اللہ رب العزت ہمارے اعمال کے مطابق بدلہ دے تو کائنات میں کوئی زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ رب العزت اپنی رحمت فرماتے ہیں تو رحمت اللہ کی غالب ہے، ظلم تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے، اللہ کا عدل جو ہے، اگر صرف اللہ عدل ہی فرما دے تو ہم سارے مارے جائیں۔ یہ صرف اللہ کی رحمت اور فضل ہے کہ جس سے انسان نجات پاتا ہے، جس سے ہر متنفس سانس لیتا ہے اور ہر زندہ چیز جو ہے وہ اس کائنات میں اس موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے آپ پر ظلم حرام قرار دے دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تظالموا، اے میرے بندو جب میں خالق و مالک میں ظلم نہیں کرتا اور میں کچھ بھی کروں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو جب میں ظلم نہیں کرتا تو تم بھی آپس میں ظلم نہ کرو۔ حضرات کرام، یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلا تظالموا، کہ تم فلا تظالموا تو تم ظلم نہ کرو، تو یہ جو ظلم ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سادہ سا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کوئی بھی چیز جو ہے اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دی جائے۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ اس کا کوئی حق ہے، وہ اس کو دینے کے بجائے کسی اور کو دے دیا جائے، یا ایک بندہ ہے
وہ عذاب کا مستحق نہیں ہے، اس کو سزا دے دی جائے، یا ایک بندہ ہے وہ مستحق ہے کہ یہ چیز اسے ملے اسے نہ ملے، یا ایک بندہ ہے وہ کسی گالی کا مستحق نہیں ہے، کسی تھپڑ کا مستحق نہیں ہے، کسی ظلم کا مستحق نہیں ہے، اس پہ کوئی ظلم کوئی اس کو سزا دے، یعنی کوئی بھی جو حق اس کا حق ہے وہ اس کو نہ ملے، یا جو اس کا جو جس سزا کا مستحق نہیں اس کو مل جائے، تو یہ سارے ظلم ہیں۔ تو یہ جو ظلم ہے یہ اللہ رب العزت نے اس کو بندوں پر حرام قرار دیا، اس کو فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ جو ظلم ہے یہ روز قیامت جو انسان کے لیے اندھیروں کا سبب ہوگا۔ اور ظلم کا لفظی معنی بھی اندھیرا ہی ہے، ظلم کا لفظی معنی بھی اندھیرا ہی ہے، کیونکہ یہ اس کو اس لیے ظلم کہا جاتا ہے کہ روز قیامت یہ اندھیروں کا سبب ہوگا۔ اس لیے یہ اتنی اس کی ظلم کی حرمت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور قرآن نبی علیہ السلام نے اتنی اس کی حرمت بیان فرمائی کہ اپنی آخری خطبہ میں آپ نے 3 مقامات پر ایک الفاظ ادا فرمائے تھے، 3 مقامات پر، اور وہ کیا تھے؟ وہ الفاظ یہ تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہاری عزت اور تمہارے مال و دولت اور تمہارے خون، 3 چیزیں فرمائی تھی آپ نے، انما اموالکم وَأَعْرَاضُكُمْ وَدِمَاءَكُمْ، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہارے خون حرام ہے، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَفِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ اس لیے ظلم جو ہے آپس میں ایک دوسرے پر کرنا، اور دوسرا ظلم جو ہے وہ ہوتا ہے جو انسان خود اپنے آپ پر کرتا ہے، اور اس ظلم میں سب سے عظیم ظلم جو ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں جہاں بھی صرف ظالم لفظ یا ظلم لفظ جو ہے مطلقاً استعمال ہوا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کے لیے ہے، کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ اس سے بڑا اور ظلم کون سا ہوگا کہ جو خالق ہے اور جو مالک ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو زندگی و موت کا مالک ہے، جو رزق دینے والا ہے، رزق لینے والا ہے، عزتیں نوازنے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، صحت دینے والا ہے، اس کائنات کو قائم کرنے والا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق و مالک ہے، اس کے اختیارات پیدا وہ کرے اور اختیارات آپ کسی اور کو دے دو، مشکل کشا کسی اور کو کہہ دو، حاجت روا کسی اور کو کہہ دو، غریب نواز کسی اور کو کہہ دو، گنج بخش کسی اور کو کہہ دو، بگڑیاں بنانے والا کسی اور کو کہہ دو، مشکلات دور کرنے والا کسی اور کو کہہ دو، اس سے بڑا اور کون سا ظلم ہوگا؟ سب سے بڑا ظلم کائنات میں وہ شرک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر ظلم کو حرام قرار دیا، ایک یہ ہے، اور دوسرا ظلم انسان جو اپنے آپ پر کرتا ہے، اللہ کی جو بھی نافرمانی کرتا ہے، جو بھی نافرمانی کرتا ہے اس کا وبال کس پر ہے؟ من ضل فانما يضل عليها، جو گمراہ ہوتا ہے اس کی گمراہی کس پر ہے؟ گمراہ ہونے والے پر ہے۔ من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جو ہدایت حاصل کرتا ہے اس ہدایت کا فائدہ کس کو ہے؟ انسان کو خود ہے، اور اگر وہ گمراہ ہوتا ہے تو کس کو اس کا عذاب ہے؟ وہ اپنے آپ پر کرتا ہے، اللہ رب العزت پر کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم حراما فلا تظالموا، کہ اے بندو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، کہ اے میرے بندو تم سارے رستے سے ہٹے ہوئے، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہدایت کون سی ہے، میں جس کو ہدایت دوں وہ ہدایت یافتہ ہے۔ فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تم کو ہدایت دینے والا ہوں۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم پیاسے ہو سب سوائے اس کے جس کو میں پلا دوں، اور تم سب کے سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس عطا فرما دوں۔ تو یہ چند الفاظ ہیں، اس میں اس سے ان الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بندو انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے میرے بندو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اور ہر وہ چیز جس کا انسان اس دنیا میں محتاج ہے، اور وہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اسے ملتی ہے جسے اللہ ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب،
کہ جو نماز میں فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو نماز کا خلاصہ کیا ہے؟ ساری اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور پھر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے اس نے میری اتنی حمد و ثنا اور میری کبریائی بیان کی ہے، اب یہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم سب گمراہ ہو، کسی کو نہیں پتا ہدایت کیا ہے۔ یہ ہدایت وہ نور ہے جو اللہ رب العزت کسی کے دل میں نازل فرما دیتا ہے، ورنہ کتنے کتنے عقل مند انسان ہیں، پوری کائنات کو اپنی طرف سے سمجھتے ہیں، پوری دنیا کو ہم کنٹرول کرنے والے ہیں، پوری دنیا کا کنٹرول جو ہے وہ بٹنوں کے ذریعے ہمارے پاس، ہم چاہے جیسا مرضی کر دیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت نصیب نہیں فرمائے تو کائنات کے وہ بدترین لوگ ہیں، وہ کتنے گمراہ لوگ ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہوتی تھی ان بڑی دعاؤں میں سے ایک کیا ہوتی تھی؟ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک فإنک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، کہ اے اللہ بڑی لمبی دعا ہے، اس کے آخر اس دعا کا خلاصہ کیا ہے کہ اے اللہ جب لوگ حق بات کے متلاشی ہو اور حق بات میں لوگوں کو اختلاف ہو جائے تو اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دینا۔ اب دیکھ لیں امت کس قدر انتشار کا شکار ہے، وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، وہ فقہی مسئلہ ہو، وہ سیاسی مسئلہ ہو، وہ دینی مسئلہ ہو، وہ لوگوں کے آپس کے مسائل ہو، کتنے اختلافات ہیں، کتنی انتشار کا شکار ہے امت اس وقت، بلکہ پوری کائنات انتشار کا شکار ہے۔ کوئی کس کو رب بنا رہا ہے، کس کو بنا رہا ہے، اور پھر کوئی کس کے پیچھے لگا، کس کے پیچھے لگا، لیکن ہدایت پہ کون ہے؟ ہدایت پہ کون ہے؟ جس کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال، تم سارے کے سارے رستے سے ہٹے ہوئے ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس شخص کے جسے میں ہدایت دے دوں اور میں سیدھے راستے پہ لے کے آؤں۔ فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو، مجھ سے ہدایت طلب کرو، اب مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے سیدھی راہ کا سوال کیا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سیدھی راہ پہ گامزن فرمائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو، پیاسے ہو، برہنہ ہو، تم نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ پہن سکتے ہو سوائے اسے جسے میں کھلاؤں، جسے میں پلاؤں، جسے میں لباس عطا فرماؤں۔ انسان کیا اپنی محنت کے ساتھ کھاتا پیتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں کروڑوں پتی، ارب پتی، لیکن کیا وہ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں؟ اربوں کی جائیدادیں ہیں، موت کا فرشتہ آتا ہے، روح قبض کر لیتا ہے، اب کوئی اسے ایک لقمہ کھلا کے دکھائے، کوئی ایک قطرہ اس کو پلا کے دکھائے، اس کا سانس بحال کر کے دکھائے، اب کون ہے؟ اب وہ کیا پہنے گا؟ کیا وہ کوٹ، وہ جو لباس، وہ ٹائیاں جو لگاتا تھا اب لگائے گا؟ اب کفن پہن کے اس کو قبر میں لیٹنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت جسے چاہے کھلائے، جسے چاہے پلائے، جسے چاہیے جو ہم کھاتے پیتے، یہ نہیں کہ حق حلال کی ہماری محنت کی ہم کمائی کھاتے نہیں ہیں، یہ وہی چیز ہم کھاتے جسے اللہ کھلا دیتا ہے، جسے اللہ کھلا دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ سارا کچھ سامنے موجود ہے لیکن انہیں پتہ یہ کھائیں گے تو مر جائیں گے، یہ پیئیں گے تو مر جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں کہ ہسپتالوں میں جائیں کہ ان کے لیے یہ بھی کھانا منع ہے، یہ بھی کھانا منع ہے، یہ پینا منع ہے۔ اس لیے انسان جو بھی کھاتا ہے، جو بھی پیتا ہے، جو بھی پہنتا ہے، جو بھی اوڑھتا ہے، جتنی اللہ کے نعمتیں کھاتا پیتا ہے وہ ساری کے ساری وہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہے۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے غریب ہے، اللہ کے سامنے فقیر ہے، وہی غریب نواز ہے، فقیروں کو نوازنے والی ذات وہی ہے۔ تیسرا حصہ اس حدیث کا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل ہے کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطیاں دن رات اس سے ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ جہاں غلطی کرو گے میں تمہیں پکڑ لوں گا، وہیں پہ تمہیں مار دوں گا، وہیں تمہیں جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے میرے بندو
تم جو مرضی کر لو، تم سے غلطیاں ہوں گی، تم سے غلطیاں ہوں گی۔ گناہ گار جو مومن ہے، جو گناہ گار مومن ہے، ان کے لیے کس قدر تسلی کا سامان ہے کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تمہیں پتہ ہی ہے کہ ہم کمزور ہیں، تو نے ہی تو ہمیں بتایا تھا کہ تم جو بھی کرو دن رات تم سے غلطیاں ہوں گی، اللہ آپ سے ہوتی، تو اب کیا غلطی ہوگی تو سیدھا جہنم نہیں۔ فاستغفرونی وانا اغفر الذنوب جميعا، مجھ سے معافی مانگو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ یعنی جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، جب تک یہ سانس چلتی ہے، جب تک یہ دل دھڑکتا ہے، جب تک دوران خون رواں ہے، جب تک جان انسان کی حلق تک نہیں پہنچتی، جتنے بڑے سے بڑا کوئی گناہ کر لے، شرک سے بڑا بھی کوئی گناہ ہوگا، اگر کوئی انسان اس سے توبہ کرے اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے معافی مانگو میں تم کو معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، کہ اے میرے بندو تم کبھی بھی مجھے کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، نہ مجھے کوئی فائدہ دے سکتے ہو، حتیٰ کہ اگر جتنے بھی انسان ہیں، وہ آدم سے لے کے آخری انسان تک کائنات کے بدترین شخص کی طرح ہو جائے۔ کائنات کا بدترین شخص کون تھا؟ کون ہے بدترین؟ شیطان، ابلیس۔ اس کائنات کا بدترین ہستی کون ہے؟ وہ ابلیس ہے۔ اگر ساری کائنات ابلیس کی طرح بھی ہو جائے نا، ساری کائنات ابلیس کی طرح بھی ہو جائے تو پھر بھی اللہ رب العزت کی بادشاہت میں ذرہ پر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اور اگر سارے لوگ مل کے کائنات کی عظیم ترین ہستی کی طرح ہو جائے، متفق علیہ، اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کون سی ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ساری کائنات ایسی بھی ہو جائے نا، ایسا ممکن تو نہیں ہے، لیکن اگر ایسی ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت کی بادشاہت میں ذرہ بھر بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ سب سے غنی ہے، سب سے پرواہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم سارے لوگ ایسا کرو کہ ایک ہی جگہ پہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو جاؤ، اور پھر ہر شخص تم میں سے مجھ سے وہ مانگے جو وہ مانگ سکتا ہے، جو وہ مانگ لے جو مانگ۔ اللہ رب العزت سے انسان کیا مانگ سکتا ہے؟ مثلا ایک انسان کہتا ہے کہ یا اللہ، یہ جو کائنات ہے، جتنی کائنات ہے، اس کائنات کے خربواں حصہ مجھے اور عطا فرما دے۔ مثلا سوچ ہی ہے نا، اگر کوئی ایک انسان یہ کہہ دے جس کائنات جیسی خربوں کائناتیں مجھے چاہیے، ایک انسان نہیں کہتا، دو نہیں کہتا، تین نہیں کہتے، بلکہ جتنے انسان آدم سے لے کے آخری انسان تک مرنے والا سارے اکٹھے ہو کے سارے کہیں کہ اس کائنات جیسی خربوں کائناتیں ہمیں عطا فرما دے، اللہ رب العزت عطا فرما بھی دے تو اللہ رب العزت کی بادشاہت میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آنے والا۔ تو کس سے مانگنا چاہیے؟ تو کس سے مانگنا چاہیے؟ کس سے حاجتیں پوری کروانی چاہیے؟ ہاتھ کس کے سامنے پھیلانے چاہیے؟ تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور شان کہ انسان اس سے، یہ تو ایک معمولی سی سوچ ہے، میرے ذہن میں ایک الفاظ ہے میں نے بیان کر دیے، کسی کے ذہن میں اس سے بھی زیادہ بڑے الفاظ آئے، وہ بھی مانگے، اللہ رب العزت عطا بھی کر دے تو اللہ کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ کائنات اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر پوری کائنات اللہ رب العزت کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی میں نہ پلاتا۔ پوری کائنات، کتنی کائنات، اربوں خربوں کائناتیں بھی ہو جائے، اللہ رب العزت کی بادشاہت میں فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح ایک سوئی جو ہے اس کو سمندر میں ڈبو کے نکال لے، کوئی انسان کہے کہ میں نے سمندر میں کمی کر دی، وہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ اس پہ کچھ پانی لگا ہے نا، کیا وہ پانی اس کو لگا رہے گا؟ نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟
خشک ہو جائے گا، خشک ہو کے کہاں پہ جائے گا؟ بادلوں میں جائے گا، بادلوں میں جا کے پھر وہ بارش ہوگی، وہ پانی واپس آ جائے گا۔ یعنی جو ایک ادنا سا انسان سوچ رکھ سکتا ہے نا، اتنا بھی اللہ رب العزت کی بادشاہت میں فرق نہیں پڑنے والا، اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی کچھ مانگ لے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی انما ہی اعمالکم اوصیھا لکم، کہ اے میرے بندو، بڑے اختصار کے ساتھ، ٹائم تھوڑا ہے، کہ اے میرے بندو یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جو تمہیں مل رہے ہیں۔ انما ہی اعمال اوصیھا لکم، تمہیں تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ جو اور فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو ان اعمال کے بعد جو دیکھے اس کے پاس خیر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائے۔ اور یہ خیر کہاں پہ؟ اگر وہ اس کو اس دنیا میں مل جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کی فرما برداری کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو میں اسے خوشگوار زندگی عطا فرماؤں گا۔ اور جو میری نافرمانی کرے گا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ جو شخص جو ہے، ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں تاکہ میرے بندے لوٹ آئے۔ اس دنیا میں انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اپنے اعمال کا یہ نتیجہ نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ چھوٹے سے عمل اگر کیا تھا تو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے عطا فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے تو انسان یہ سمجھے یہ میرے گناہوں کی شامت ہے، یہ میرے گناہوں کی شامت ہے، یہ اس دنیا میں بھی اور اسی طرح آخرت میں بھی۔ جو بھی شخص جو ہے جس کو جو کچھ ملے تو جو کچھ بھی جنتی جب جنت میں جائیں گے نا وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ جس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی۔ اگر وہ ہدایت نصیب نہ فرماتا ہمیں ہدایت نہ ملتی۔ الحمدللہ، وہ وہاں پہ کیا کہیں گے؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہ وتحیتہم فیہا سلام، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا وہاں پہ بیان کریں گے۔ اور اسی طرح کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ ساری تعریفیں تیری ہی ہے کہ جس نے ہم سے اس غم کو اور پریشانی کو، دنیا کی غم اور پریشانیوں کو دور کر دیا، روز قیامت کی غم اور پریشانیوں کو دور کر دیا۔ اور یہ جو مومن ہے وہ دنیا میں بھی اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور جنت میں بھی جا کے الحمدللہ ہی الحمدللہ کہے گا۔ اور جو کافر ہے اور جو اللہ کا نافرمان ہے اس کو دنیا میں تکلیف پہنچے تو اسے چاہیے کہ فلا یلومن الا نفسہ، کوئی بھی ہے، مومن ہے جو بھی ہے، اگر اس کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، اللہ کو نہیں۔ کس کو ملامت کرے؟ انما ہی اعمالکم اوصیھا لکم، یہ تمہارے اعمال ہے جو تمہیں میں لوٹا دیتا ہوں۔ من وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس کو خیر مل جائے اس دنیا میں یا آخرت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، دنیا میں پکڑ ہو جائے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سزا دے تو انسان اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اور روز قیامت بھی سارے کافر جو ہے وہ کس کو ملامت کریں گے؟ وہ اپنے آپ کو ملامت کریں گے، وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے سارا بتلا دیا۔ پہلے مکرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کی ملامت نہیں کریں گے، اپنے آپ کو کہیں گے کہ یا اللہ تیری طرف سے ہدایت آ گئی، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہماری بدبختی ہی ہم پر غالب آ گئی کہ ہم نے تیری نافرمانی کی ہے۔ اس لیے یہ حدیث جو ہے اس کو غور سے پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، بڑی ہی جلیل قدر حدیث ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کی ہدایت نصیب فرمائے اور ہر شر سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔